اس طرف سے. جلدی کرو. نیچے لاؤ. اور نیچے. اور نیچے. آرام سے آرام سے. نیچے لاؤ. بس کرو. بس کرو. تم جا کر تانا لے آؤ. لو یہ چادر ڈال دو اس پر تاکہ لاش کا پتہ نہ چلے. مگر اس لاش کو کہاں لے کر جائیں گے؟ قبرستان میں تو معلوم ہو جائے گا کہ تازہ دفنایا گیا ہے. ممکن ہے اس پر ظلم و ستم اور بڑھ جائے. بہترین جگہ اس کے باپ سینٹس کا مکان ہے. نہیں. پہلی جگہ جہاں تلاش کریں گے وہی ہے. بہتر ہے اسے جنگل میں لے جائیں. ہر جگہ سے زیادہ محفوظ ہے. چلو رکھو آرام سے. چلو جلدی کریں. جلدی چلو. جلدی چلو. چلے. ٹھہر جاؤ. معاف کیجیے گا علی جناب. راستہ صاف کرو. خداوندہ پلوٹن کی روح کو مومنین اور صالحین کے زمرے میں قرار دے. رسوائی کی بات ہے نااہلو. رسوائی ہے. ایک زیر نگرانی مجرم کو بھگا لے جاتے ہیں اور ایک مجرم کی لاش کو ہمارے نظروں کے سامنے اڑا لے جاتے ہیں. اور تم شہر کی امنیت کے خاص ذمہ دار نے کیا کیا؟ صرف خبریں سنانے کے لیے رہ گئے بس؟ میں اپنا فرض جاننے اور مزید اختیارات حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں علی جناب. کان کھول کر سن لو جولیس. تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں شہنشاہ کی فلیڈلفیا پہنچنے سے پہلے. اڈونیا اور پلوٹن کی لاش کو تلاش کر لو ورنہ خود تم کو اڈونیا کی جگہ صلیب پر لٹکا دیا جائے گا. پلوٹن کی لاش چرانے اور اڈونیا کو نجات دلانے والوں کو بھی تم سے لوں گا. تو ادونیا فرار ہو گیا. شہر کے پہلے دن ادونیا کی کوزہ گری ہی ہماری توجہ کا مرکز بنی تھی. خوش آمدید. خوش آمدید علی جناب. تم تو بڑے ماہر کوزہ گر ہو. لگتا ہے آپ حضرات حال ہی میں فیلاڈیلفیا تشریف لائے ہیں. ہاں ہم حال ہی میں روم سے آئے ہیں. دقیانوس کے مشیر ہیں. ضرور آپ میں سے کوئی علی جناب سوڈینینس ہے. جی یہ ہے. آپ کو کیسے معلوم؟ خبریں بہت جلد شہر میں پھیل جاتی ہیں.
خاص طور سے شہر کے نئے ناظم اعلیٰ کی تقرری. مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات نے اپنے قدوم سے میرے کارخانے کو مزین فرمایا. میں تم سے یہ کوزہ خریدنا چاہتا ہوں. آپ روم کے اعلیٰ خاندان کے شرفا جنہوں نے روم اور اس کی تمام رانائیوں کو اور ماہر فنکاروں کے شاہکاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فیلڈیلفیا کے کسی گوشے میں کسی گمنام فنکار کا کام بھلا آپ حضرات کو کیا پسند آئے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. ظاہراً اس معمولی کارخانے میں قابل قدر اور خوبصورت چیزیں موجود ہیں. آپ نے اس کوزے کی قیمت نہیں بتائی؟ اگرچہ آپ کے شایع نشان نہیں ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے تحفے کے طور پر قبول کر لیں. ایک ایسے قیمتی تحفے کا قبول نہ کرنا جو آپ جیسے ماہر فنکار سے ملا ہے ادب سے دور ہے. مجھے قبول ہے. کیا آپ میرے لیے جوپیٹر یا اپولون کا مجسمہ بنا سکتے ہیں؟ میں ایک کوزاگر ہوں. مجسمہ بنانا میری بس کی بات نہیں. شاید آپ نہیں چاہتے. اب اگر آپ حضرات کا حکم ہو تو پھر اطاعت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں. ایک خوبصورت مجسمہ بنا. کل صبح میں اسے لینے آؤں گا. زیادہ مجسمے کافی نہیں تھے. میں ہمیشہ ان رنگ برنگے مجسموں سے دور رہا ہوں اور آپ یہاں بھی مجھے مجسمے کا حکم دے رہے ہیں. دکھاوے کے لیے رکھنے میں کیا حرج ہے؟ دوسرے روز جب ہم مجسمہ لینے گئے تو عجیب اتفاق ہوا. ہاں تو استاد، ہمارا مجسمہ تیار ہوا یا نہیں؟ بالکل علی جناب، تیار ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. یہ کیسا مجسمہ بنایا ہے؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے علی جناب. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مجسمہ میرے بس میں نہیں. تم چاہتے ہو کہ اس مسخرے کو خداؤں کے مجسمے کے طور پر گھر لے جاؤں؟ علی جناب، یہ مجسمہ جوپیٹر کا تھا. آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ سے انتقام لے یا کوئی نقصان پہنچائے؟ نہیں، تم یقین رکھو کہ یہ بدصورت مجسمہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن میں نے عبادت گاہوں کے خداؤں میں اس سے زیادہ بدصورت مجسمے دیکھے ہیں. یعنی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ اپنی باتوں کا خیال رکھو کوزاگر. یہ باتیں تمہارے نقصان میں. ہم ان مقدس مجسموں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجسمہ کیوں ٹوٹ گیا اور اپنا دفاع بھی نہیں کیا؟ اور کیا انتقام لے گا یا نہیں؟ ظاہراً تم بہت بھولے نظر آتے ہو. یہ مجسمے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں. بس اس کا مطلب کوئی حقیقی خدا ہے. تمہارے نقصان میں. ہم ان مقدس مجسموں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں، تو کیا ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجسمہ کیوں ٹوٹ گیا اور اپنا دفاع بھی نہیں کیا؟ اور کیا انتقام لے گا یا نہیں؟ ظاہراً تم بہت بھولے نظر آتے ہو. یہ مجسمے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں.
بس اس کا مطلب کوئی حقیقی خدا ہے کہ جس کی تصویر ہم ان بتوں کی شکل میں بناتے ہیں۔ علی جنابان، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خدا آپ لوگوں سے انتقام لے گا؟ میں آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہوئے ایک بات صادقانہ طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آزردہ خاطر نہ ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ عبادت کے لیے اس سے زیادہ توانا خدا کو انتخاب کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم کس طرح کا خدا، لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ خدا اتنا طاقتور اور قادر و توانا ہو کہ اپنا بھی دفاع کر سکے اور اپنے بندوں کا بھی۔ کیسا مجسمہ بنا دیا جو جوپیٹر کے علاوہ ہر شے سے مشابہت رکھتا ہے۔ نہایت گھٹیا اور بدصورت مجسمہ، مگر پرخیر و برکت، جو شرک سے ہماری نجات کا ضامن بن گئے۔ دنیا نے اپنی اس زیرکانہ حکمت عملی سے ہم کو ایک عظیم حقیقت کی طرف متوجہ کیا، اور وہ حقیقت ایک توانا خدا کو پانے کی تلاش تھی۔ اس واقعے کے بعد میں ہمیشہ دنیا کو دیکھتا ہوں اور متواتر خدائے یگانہ سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں۔ مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے، حتیٰ مشکوک لوگوں کو بھی گرفتار کر لو۔ میں چاہتا ہوں شہر میں ایک بھی عیسائی نہ رہے۔ جی عالی جناب۔ زیادہ تر شہر کی تیاریاں اور مرمت عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ امید ہے کہ استقبال کی تقریب میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ شہنشاہ کی موجودگی میں نمائش اور بہادروں کی لڑائی بھی استقبال یا تقریب کا حصہ ہے، لہذا کچھ مسیحی بھی گرفتار ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، تمام ان لوگوں کو جو ادونیا سے رابطہ رکھتے ہیں گرفتار کر لو۔ ان کی گرفتاری سے بہت سے پہچانے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میکسیملین اور ہیلن اپنے ہم مذہب لوگوں کی گرفتاری کے سلسلے میں لا تعلق نہیں رہیں گے۔ دیکھنا ہے وہ کہاں تک برداشت کرتے ہیں۔ بہت خوب، دیکھوں کیا کرتے ہو۔ چلو۔ جی علی جناب۔ وہ مسیحی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جوپیٹر کے سامنے نہیں جھکا، وہ مسیحی ہے۔ تو جھوٹ مت بول، یہاں سے نکل جا۔ کیوں لے جاتے ہو اسے؟ کیوں لے جاتے ہو اسے؟ چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو۔ پکڑ لو اسے، جانے مت دینا۔ کہاں بھاگ رہا ہے؟ یہ مسیحی ہے۔ ٹھہر جاؤ، کہاں جائے گا بھاگ کے؟ اسے جانے مت دینا، یہ مسیحی ہے۔ پکڑ لو اس کو، اسے جانے مت دینا۔ کہاں جائے گا بھاگ کر؟ یہ اسے گرفتار کر لو۔ مت مارو اسے۔ کیوں مارتے ہو مجھے؟ مت مارو۔ مت مارو مجھے، کیوں مارتے ہو مجھے؟ جس کو بھی دیکھتے ہیں مسیحی نکلتا ہے۔ کیا پتا بہن، شاید ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اتنے سارے گرفتار ہو رہے ہیں، پھر بھی لگتا ہے کہ یہ فتنہ شہنشاہ کے آنے تک ختم نہ ہوگا۔ کتنی بے عزتی ہے۔ تمہارے پاس بس یہی رنگ ہے؟ چلو تیز تیز چلو، چلو جلدی جلدی۔ چلا۔ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ رومی بت پرستوں کے خلاف فی الحال کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟
ہم کیوں اپنے ہم مذہب لوگوں کی قتل و غارت گری کا تماشا دیکھتے رہیں؟ رومیو کے خلاف قدم اٹھانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے. دقیانوس کے محل میں ہماری موجودگی ہمارے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. موجودہ حالات میں ہم مختلف طریقوں سے موحدوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے خلاف کی جانے والی بعض کارروائیوں کو روک سکتے ہیں. ہمیں ہر وہ اقدام سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے موجودہ حالت خطرے میں پڑ جائے. ہاں، اگر کوئی اہم نتیجہ سامنے آتا ہے تو ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے کام کی ذمہ داری لے لے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جناب تلمیقہ کا کام واضح ہے. وہ دربار کے خاص طبیب ہونے کی حیثیت سے محل کی نگرانی کر سکتے ہیں اور وہاں کے اخبار ہم تک پہنچا سکتے ہیں. وہ حوادث اور اقدامات جو ہمارے ہم مذہب لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں اس کو روکنا میری ذمہ داری ہے. اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ مسیحیوں کی پوشیدہ محافل میں شرکت کروں. تمام عیسائی مبلغین اور شہر کے بہادر جوانوں سے رابطہ کرنا جناب میکسی ملین کی ذمہ داری ہے. ایسا کیوں سوچتے ہو کہ فی الحال رومی بت پرستوں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے؟ ہم کیوں اپنے ہم مذہب لوگوں کو اس قدر ایذائیں دینے اور ہلاک کرنے کا تماشا دیکھیں اور چھپ رہے؟ یہ لو. چلو آگے بڑھو. چلتے کیوں نہیں؟ آؤ تم آگے بڑھو. زور سے چلو. جلدی چلو. چلو چلتے رہو. چلو جلدی. چلو پکڑ لو اسے بھی. یہ دیکھو نہیں اسے چھوڑ دو. ادھر لے لو. چلو ادھر. جانے دو. ہٹو یہاں سے. راستہ دو. اے دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہی ہے. یہ مسیحی ہے. یہ مسیحی ہے. میں جانتا ہوں. اس کو پکڑ لو. اس کو مت جانے دو. یہ مسیحی ہے. مجھے چھوڑو. مجھے چھوڑو. میں مسیحی نہیں ہوں. شکایت کروں گا. میں مسیحی نہیں ہوں. اوپر چڑھ. اوپر چڑھ جاؤ سیدھے. جاؤ اوپر. کچھ بھی. چلو ہٹو یہاں سے. کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسے پکڑو. یہ مسیحی ہے. دو ٹکے کے جاسوس. تجھے نہیں چھوڑوں گا میں. بتا میں کون ہوں. تم نہیں جانتے میں کون ہوں. میں جناب دقیانوس کے داماد میکسیملین کا آدمی ہوں. مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ چھوڑ دو مجھے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ عالی جناب میں میکسیملین کا آدمی ہوں. چھوڑ دو مجھے. عالی جناب یہ مجھے پکڑ رہا ہے. چھوڑ دو. یہ مسیحی ہے عالی جناب. میں نے اس کو دنیا کے پاس جاتے دیکھا ہے. جی عالی جناب. زرخین نے اس کی شناسائی کی ہے. نہیں میں اسے جانتا ہوں. یہ مسیحی نہیں ہے. جناب میکسیملین کا نوکر ہے. عالی جناب وہ ایک مسیحی ہے. اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. وہ دنیا کے گھر آتا جاتا ہے. وہ جناب دقیانوس کے داماد میکسیملین کے گھر کا خادم ہے اور تم اس کو مسیحی کہتے ہو؟ وہ آزاد ہے.
चलो, चलते क्यों नहीं? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चलो। परेशान ना हो, ये सब अदोनिया की वजह से है। जब तक उसे गिरफ्तार ना कर लें चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत जल्द यहाँ से चले जाओ। इताअत आली जनाब। अगर खरीदना नहीं है तो क्यों बार बार देख रहे हो इसे? रख दो इसे। ये सामने मकान किसका है? मैक्सिमिलियन का। गैलिस को तुम जानते हो? वहीं रहता है। लो मिल गया, लो मिल गया। सरकार जिसने दुनिया को भगाया था, मैंने पीछा करके उसको पहचान लिया। तुम्हें यकीन है? जी आली जनाब, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। उसका पीछा जारी रखो, जाओ। चालाक आदमी है। जूलियस को मालूम होना चाहिए कि उसकी गुस्ताखी का जवाब मिलेगा। माँ, आप कहाँ जा रहे हैं? परेशान क्यों होते हो मेरे बेटे? मैं जल्द लौट आऊंगी।
जल्दी आ जाना। हद से आगे बढ़ गया है, उसे मजा चखाऊंगी। चलो गैलेस। मालकन, क्या बेहतर नहीं है कि जनाब मैक्सिमिलियन का इंतजार कर लिया जाए? नहीं, इस मसले को मुझे खुद अपने बाप के साथ हल करना है। जूलियस की ये हिम्मत कि मेरे लिए जासूस लगाए। अच्छा, जल्दी करो गैलिस। हाय। ये गैलेस है। ये तांगा जाना पहचाना लगता है। अच्छा, तो ये दुनिया को इसी तांगे से भगाया है। कहीं बानो हिलन का गुस्सा दकियानूस के सामने मुश्किल का सबब न बन जाए। इबादतगाह के तमाम पुजारी एक लिबास में बड़े माबद के सामने अजीम उशान शहंशाह का इस्तकबाल करेंगे और उनके कदमों पर फूल बरसाएंगे। माबद के सामने जैनस के मुजस्समे को नया बनाना। बानो हिलन। बाबा। क्या बात है? तुम्हें मुझसे काम है? मुझे आपसे तन्हाई में बात करनी है। तुम अपने बाप को भी देखना नहीं चाहती? हेलन, आपके ख्याल में मैं अपनी माँ का हादसा भूल जाऊं? तुम्हारी माँ ने हमारे रूमी खुदाओं से गद्दारी की है। मैं उसकी गद्दारी को कैसे फरामोश करता? मेरा आपसे झगड़ने का इरादा नहीं, सिर्फ चाहती हूँ कि आप बाखबर रहें कि जूलियस ने हम पर जासूस लगाए हैं। अगर आप ना रोकें तो हम खुद कुछ करेंगे। गोया बानो हिलन गुस्से में थी। किसी ने उनके दरवाजे पर कुत्ता बांध दिया है जो उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। मेरा इरादा सताने का नहीं, शहंशाह की आमद नजदीक है। मुझे हर जगह और हर शख्स पर नजर रखनी है अली जनाब, लिहाजा मजबूर हूं अपना फर्ज अदा करूं। मैं यकीन कर लूं तुम सोचते हो कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी लालची निगाहें हेलन पर लगी रही है, या नहीं जानता कि उसके शौहर से तुम्हें बुग़्ज़ है। मेरे पास ऐसी बातें हैं कि अगर जनाब दकियानूस सुनेंगे तो उनकी तस्दीक करेंगे। हाँ, मैं तस्दीक करूंगा कि जनाब जूलियस
میرے مشیر جب سے سپہ سالار بن کر فیلاڈیلفیا آئے ہیں اس وقت سے وہ میرے اور میری حکومت کے خلاف فتنہ و سازشوں میں مصروف ہیں، اور انہیں یہ بھی پسند ہے کہ وہ میرے تخت پر بیٹھیں اور میرے محل میں حکومت کریں۔ اور کس چیز کی تصدیق کروں جناب جولیس؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں علی جناب۔ میں نے غلطیاں بہت کی ہیں جناب جولیس، میری پوری زندگی غلطیوں سے بھری ہے، اور یہ بھی دیکھو گے کہ غلطی ہی سے تم پر بھی کوئی بلا نازل کر دوں گا۔ بہتر ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ لیکن میں آپ کے لیے ثابت کر دوں گا۔ کیا؟ آپ کی اور شہنشاہ کی خدمت کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں۔ کوشش کر لو، لیکن یاد رکھنا اگر تم اپنی شرارت سے باز نہ ہوگے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تم مجھ سے خوب واقف ہو جولیس کہ میں ٹراجن اور ایڈرین سے کتنا قریب ہوں۔ اگر ثابت کر دوں تو؟ اگر اپنی بات کو ثابت کر دو تو میں خود اپنے انہی ہاتھوں سے ہیلن اور میکسیملین کی گردن اڑا دوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ اے آؤ چلو دیکھو شیر آئے ہیں، آج ہمارے شہر میں شیر آئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے شیر ہیں، یہ شیر کس لیے؟ مسیحوں کو کھانے کے لیے آئے ہیں۔ شہنشاہ کے استقبال کے لیے شیر آئے ہیں۔ بڑے خطرناک شیر ہیں۔ او شیر آئے ہیں۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ شہنشاہ کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ شہنشاہ ایڈرین کب آ رہے ہیں؟ یہ قریب آنے والے ہیں، جلدی ہی آنے والے ہیں۔ اوہو، شہنشاہ کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں۔ یہ شہر میں داخلے کا معبد ہے۔ اس شہر میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس بت کے سامنے اور اس معبد کے سامنے اور دروازوں کے نگہبان کے سامنے سجدہ کرنا ہو۔ جناب یہودی کیا کریں؟ وہ تو خداؤں کی پوجا نہیں کرتے۔ انہیں چھوڑیں، ان کی بات الگ ہے۔ اور سنو، شہر کے ہر آنے اور جانے والے پر پوری نظر رکھو، اور اگر کسی نے اس بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو جان لو کہ خدا پرست ہے، فوراً گرفتار کر لو۔ جی علی جناب۔ دقیانوس کے مظالم کیا پہلے سے کم تھے جو اب شاہنشاہ کے ہونے والے استقبال سے بڑھ گئے ہوں؟ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں صبر و تحمل عطا کرے اور ہم کوئی نامعقول قدم نہ اٹھائیں۔ ہمارے ہم مذہبوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور انہیں گروہ گروہ تہہ تیغ کیا جا رہا ہے، اور آپ صبر و تحمل کی بات کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچیں، لیکن ایسا سوچیں جس پر عمل ہو۔ مثلا یہ سوچیں کہ شہنشاہ کو کس طرح شہر کی بدامنی دکھائیں، یا کس طرح جولیس اور اس کے ساتھیوں کو مسیحوں کی گرفتاری سے روکا جا سکتا ہے، یا یہ کہ ہم اپنے ہم مذہبوں کے خون کا انتقام کس طرح لیں۔ یہ سب ہماری دلی خواہشیں ہیں، لیکن کیا ان سب پر عمل کرنا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر عمل کریں تو ان میں سے بہت ساری آرزویں پوری ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بتوں کو توڑ کر، بت خانوں کو آگ لگا کر
शहर के निजाम को दरहम बरहम कर सकते हैं। दकियानूस और शहंशाह को कत्ल करके भी अपने हम मजहबों को गिरफ्तारी से रोक सकते हैं और उनके खून का बदला भी ले सकते हैं। शहर की बदअमनी मुमकिन है, लेकिन उन दोनों का कत्ल आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि यह भी मुश्किल नहीं। हम दरबार के मुशीरों के उन्वान से आसानी के साथ दकियानूस के करीब पहुंच सकते हैं और शहंशाह के भी मुनासिब मौका पाकर अपने इस इरादे पर अमल किया जा सकता है। हाँ, ये मुमकिन है, बशर्ते कि अपनी जान से हाथ धो लो। क्या जान से हाथ धोना मुश्किल है? नहीं, देखना है कि जान पर खेल जाने से भी मकसद हासिल होता है या नहीं। मुझे यकीन है मकसद हासिल होगा। इस सिलसिले में फैसले के लिए मजीद गौर व फिक्र की जरूरत है। लेकिन फिलहाल बुतों और बुतखानों को तोड़ने का काम शुरू किया जा सकता है। इस पर तो मैं भी मुत्तफिक हूं। तुम दोनों हमेशा सुस्ती से काम लेते हो। मेरे पास साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं। इस कदर जल्दी ना करो मार्टिनेस। पहले हमें जूलियस के इक़दामात को रोकना चाहिए, बात का फिर सोचेंगे। चलें। सुना है कि करीबी देहात के कुछ कैदियों को शहर की तरफ ला रहे हैं। चल के उनको भी देख लेते हैं। आगे बढ़ो। मुझे छोड़ दो। जल्दी चलो। मर गया यार। चलो। छोड़ दो। हमला! ये कौन लोग हैं? लगता है हमारी मदद के लिए आए हैं। ये कौन लोग? सिपाही हैं, बादशाह के सिपाही हैं। ये बादशाह के सिपाही नहीं है। कोई भागो भागो भागो। चलो भागो यहाँ से, निकल जाओ। रूम की अजीम और मुख्तदर शहंशाहियत की सरजमीन पर और मेरी हुकूमत के दायरे में दिन दहाड़े कुछ आवारागर्द हमारे सिपाहियों पर हमला करके कैदियों को हमसे आजाद करा लेते हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं। बस तुम लोग क्या कर रहे हो शहर में? अनकरीब शहंशाह पहुंचने वाले हैं और इस शहर की हालत हमेशा से ज्यादा पुराशोभ है। क्या शहंशाह नहीं सोचेंगे कि इसकी वजह मेरे नालायक मुशीरों की कमजोरी है और ये समझेंगे कि रोम के 5वें लश्कर का सिपह सालार दकियानूस अब इस कदर कमजोर हो गया है कि एक मुट्ठी गद्दार हमारे अड्डों और सिपाहियों पर हमला करके हमारे सिपाहियों को कत्ल करते हैं और अपने लोगों को छुड़ा ले जाते हैं। कुछ नहीं हुआ अली जनाब। तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ? चंद लोगों ने हमारे सिपाहियों पर हमला किया कि जल्द ही गिरफ्तार हो जाएंगे। जूलियस, मसीहियों पर सख्ती बढ़ा दो, गोया वो खत्म होने वाले नहीं है। खत्म होने वाले हैं अली जनाब, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, महल के अंदर की कोई फिक्र करें। अफसोस है कि महल की खबरें बाहर पहुंच जाती हैं। मुश्किल ये है अली जनाब। मेरी नजर में भी जनाब जूलियस का कहना
दुरुस्त है आली जनाब। आली जनाब, जब दुश्मन हुकूमत की फौजी ताकत पर गलबा नहीं पाता तो फिर महल में घुस आता है और हुकूमत की बुनियादों को खोखला कर देता है। शहनशाह की आमद पर चंद गद्दारों की नाकाम कोशिश से जनाब दकियानूस को इस कदर गजबनाक नहीं होना चाहिए। तुम सबके सब महल में दाखिली दुश्मन की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अगर सच कहते हो तो साबित करो, ताकि मैं गद्दारों को मौत का ऐसा मजा चखाऊं जिसको तारीख याद रखे। बानू हेलेन। हेलेन अजीज, किस खुदा ने इस महल पर नजर डाली जो तुमने इसको जीनत बख्शी। आओ तशरीफ रखो। आपका शुक्रिया एथने, आप मुझ पर हमेशा मेहरबान हैं। तुम्हें पता है आजकल सभी मसरूफ हैं। हम भी शहंशाह की आमद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दकियानूस कहते हैं कि शहंशाह की बीवी मुक्तदर औरत है और शहंशाह पर असर रखती है। हमें उसे मुतासिर करना चाहिए। यकीनन आप ऐसा कर सकती हैं। शहंशाह की बीवी की जो सिफात मैंने सुनी, लगता है वो बड़ी मुतकब्बिर औरत है। मैं तो ऐसी औरतों को पसंद ही नहीं करती। वो किसी को कबूल नहीं करती। पत्थर पर असर डालना आसान है, मगर उस पे तो मुमकिन ही नहीं। अफसोस कि शहंशाह की ऐसी बीवी है। लेकिन आप मेरे बाप पर अच्छा असर रखती हैं। आपकी अक्ल दरायत ने मेरे बाप पर काफी असर डाला है। कई बार देखा है कि उन्होंने आपकी खातिर किसी काम को अंजाम दिया है या किसी काम को तर्क कर दिया। यकीनन शहंशाह की ज़ौजा पर भी असरअंदाज हो सकती हो। मुबालिगा कर रही हो हेलेन, शायद एक हद तक ऐसा हो, लेकिन इन दिनों तुम्हारे बाप को भी जूलियस पर शक है। जितना तुम उसे जानती हो उतना ही मैं भी। उसकी सारी फिक्र शहंशाह है। शहंशाह का इस्तकबाल, शहंशाह के लिए मुस्तकबिल और शहंशाह के साथ उसका माजी। डर है कि शहंशाह की मौजूदगी में कोई हादसा पेश न आ जाए। और मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ कि लोगों की नाराजगी को हवा देना मुमकिन है उन लोगों को किसी रद्द अमल पर उकसाए। कहा ना कि तुम बगैर किसी काम के नहीं आई होगी। नहीं, ये बहुत अहम मसला है। मैं समझती हूँ मेरे वालिद की मशीर अच्छे नहीं है। इतनी ज्यादा कत्ल, शिकंजे और कैदी बनाने से उसकी हुकूमत मुतजलजिल हो सकती है। वो कब तक मसीहियों को कत्ल करता रहेगा? ये मसीही तो खत्म होने वाले नहीं। तुमको उससे बात करनी चाहिए। तुम खुद क्यों बात नहीं करती? तुम्हें मालूम है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन तुम में जो खुसूसियात मौजूद हैं सिर्फ तुम ही उन्हें समझा सकती हो।
یہ جو ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں ہے. مجھے شک ہے کہ ان حالات میں وہ کسی کی سنے. ہو سکتا ہے کہ فیلاڈیلفیا میں شہنشاہ کی موجودگی کے دوران کوئی ناگوار حادثہ پیش آئے یا بعض لوگ بغاوت کریں. ایسی صورت میں ہمارا نقصان ہوگا اور یہ میرے باپ کے مفاد میں نہیں. مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے اس کو وہیں نصب کر دو. احتیاط سے کام کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ چلو دوڑو. تمہیں دوڑنا نہیں آتا؟ چلو دوڑو. میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میں دوڑ نہیں سکتا. ارے یہ کیا؟ چلو آج تمہاری شیروں کے پاس دعوت ہوگی. نہیں مجھے مت ستاؤ. چلو جلدی. مجھے مت مار. ان کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ اے قاتلان اولیاء و پیامبران خدا. آرام سے یوانس. ہمیں برداشت کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. کوئی چارہ نہیں ہے. ابھی بتاتا ہوں کہ کوئی چارہ ہے یا نہیں. رک جاؤ یوانس. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ چاپلوس ہمارے ہم مذہب اور بھائیوں کی اسارت پر کس طرح خوش ہو رہے ہیں؟ یہ ہماری مجبوری ہے یوانس. گمان کرتے ہو کہ صرف تم دیکھ رہے ہو. صبر سے کام لو. کوئی اور راستہ نکالنا ہے. آئیے میرے ساتھ. یہ جولیس کا حکم ہے نہ دقیانوس کا. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آج یا تو مر جاؤں گا یا مسیحیوں کے بے رحمانہ قتل عام کو روک کے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. منظور ہے مجھے. اگر دقیانوس اور جولیوس کو ختم بھی کرنا پڑے تب بھی ہم مسیحیوں کے قتل عام کو روکیں گے. لیکن دوستو، بہتر ہے ابھی ہم مسیحیوں کا نام بھی نہ لیں. ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے. دقیانوس کے احکامات بغیر مزدوروں کے انجام نہیں پا سکتے. درست ہے. اور زیادہ تر مزدور بھی مسیحی ہیں. اچھا خیال ہے. جی چلیں. خوف. اچھا تو یہ بات ہے. شاورین حاضر ہوتے ہیں. اگر کاموں کے رکاوٹوں کا اعتراض لے کر آئے ہو تو اس سے پہلے عالی جنابوں سے سن چکا ہوں. جی ہاں عالی جناب، ہم بھی اسی وجہ سے حاضر خدمت ہوئے ہیں. خوب. تو آپ لوگوں کی نظر میں رکاوٹوں کی کیا وجہ ہے؟ جناب دقیانوس کو تماشے کے لیے
کچھ مسیحیوں کی ضرورت ہے یا شہر کے سارے مسیحیوں؟ جناب میکسیملین، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عالی جناب، زیادہ تر مرمت اور تعمیر نو کا کام وہ مزدور انجام دے رہے ہیں جن کو مسیحی ہونے کے جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ میدان کے بیچ شہنشاہ کے مجسمے کو نصب کرنے کا کام ادھورا رہ گیا کیونکہ جناب جولیس نے مزدوروں کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ معاف کیجیے عالی جنابان، آپ کی اس قدر تشویش اور پریشانی کی دلیل صرف یہی ہے یا یہ کہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ آپ ہمیشہ اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اپنی زبان پہ قابو رکھیں۔ الزام کے نشتر کو خوب سمجھتا ہوں لیکن خوب برداشت نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہمارے مشیروں کو دیکھو، شہر کی تیاری کے بجائے ایک دوسرے پر دانت پیس رہے۔ کیا علی جناب کے خیال میں شہر کی مرمت اور تعمیر نو ضروری افراد کی قوت کے بغیر ممکن ہے؟ جولیس، جو بھی مزدور شہر کی تیاری میں مصروف ہیں انہیں فی الحال چھوڑ دو۔ لیکن عالی جناب، آپ ان کی گرفتاری کی وجہ کو خوب جانتے ہیں۔ میں ادونیا کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ تم چاہتے ہو کہ ایک آدمی کے لیے پورے شہر کا قتل عام کر دو؟ میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں کہ تم کرو؟ بس کرو جولیس، کافی ہے۔ چند دنوں بعد شہنشاہ پہنچ جائیں گے اور تم دونوں ایک دوسرے سے جھگڑے میں مشغول ہو۔ جاؤ اپنے اپنے کاموں پر، چلو جاؤ۔ میکسیملین، میکسیملین، تمہاری اصلیت ہمیشہ چھپی نہیں رہے گی۔ میں ایک دن ثابت کر کے بتاؤں گا کہ عظیم روم کا اشراف زادہ اب جوپیٹر کی پرستش نہیں کرتا۔ اس دن رومولس کی ہڈیاں اس خبر سے قبر میں لرز جائیں گی۔ کہتے ہیں رومولس بھیڑیے کے دودھ پہ پلا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری پرورش سانپ کے زہر سے ہوئی ہے۔ اور جناب میکسیملین ایک دن اسی سانپ کا زہر چکھیں گے۔ مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے۔ کیا میں جناب جولیس کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ چلو ہٹو، ادھر کو گھماؤ، زیادہ مت گھماؤ، ادھر ادھر، خیال رکھو کہیں ٹکرا نہ جائے، ادھر ادھر۔ مجسمہ کا خیال رکھو کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ آہستہ سے آہستہ سے، مجسمہ نہ ٹوٹ جائے، آہستہ سے۔ چلو لو، پکڑو پکڑو۔ چلو چلو چلو، اوپر کھینچو۔ ٹوٹ نہ جائے، چلو چلو۔
एहतियात से काम लो, संभाल के रखो। अब हट, एक तरफ हो जा, संभाल के रखो, कहीं गिर ना जाए। ये क्या कर रहे हो? जरा एहतियात से, शहंशाह का मुजस्समा है, ये टूट भी सकता है। आप क्या ये समझते हैं कि दकियानूस ने हेलन और मैक्सिमिलियन के बारे में जूलियस की बातों पर यकीन किया होगा? जूलियस ने बानो हेलन पर बुरी नजर रखने की वजह से दकियानूस के पास अपना एतबार खो दिया है, वरना वो इत्तलात जो उसके पास मौजूद हैं, उनके जरिए से मैक्सिमिलियन और बानो हेलन को अब तक वो खत्म कर चुका होता। ज़िम्नन दकियानूस जूलियस की जाह तलबी और मजीद इख्तिदार हासिल करने के लिए उसकी कोशिशों से आगाह है। यही वजह है कि वो जूलियस की बातों को अहमियत नहीं देता। जूलियस दकियानूस के पास अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए यूनान पर कब्जे का इरादा रखता है और बेशक इस चीज को हासिल करने तक वो अपनी कोशिशों को जारी रखेगा। अगर दकियानूस को पता चल जाए कि उसकी बेटी और दामाद रूमी खुदाओं की परस्तिश नहीं करते और खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं, तो दकियानूस उनको नाबूद करने में देर नहीं करेगा। बहुत एहतियात की जरूरत है। ये ना भूलो कि जो हादसात उनके साथ पेश आएंगे हमारे साथ भी पेश आ सकते हैं। मैं तो हर वक्त किसी हादसे का मुंतजिर रहता हूं। बहरहाल हमारे पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं है। ले आओ उन्हें यहां ले आओ। मैं कहता हूं इधर ले आओ, मैं कहता हूं ले आओ। रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ। ये मसीही है, इसे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो इसको। छोड़ दो मुझे, वो झूठ बोल रहा है, मुझे जाने दो। रुक जाओ, क्या करते हो? ठहर जाओ। इसको कहां ले जा रहे हो? छोड़ दो इसे। कुर्बान जाओ सरकार, मैं इसे जानता हूँ, ये एक मसीही है अली जनाब। अजरखिल जूलियस की तरफ से मामूर है अली जनाब, ये मसीहों को अच्छी तरह पहचानता है। फिलहाल उसकी जरूरत है, वो लायक मजदूर है, छोड़ दो उसे। शुक्रिया अली जनाब। जैसी आपकी मर्जी, चलो चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो चलो जल्दी। ओए काश कि हम उनके लिए भी कुछ कर सकते। कब तक इन हालात को बर्दाश्त करें? आखिर कब तक? खिलकत की आला तरीन मखलूक ये इंसान कभी कभी कितना गिर जाता है, जो जंगल के जानवरों की तरह एक दूसरे को कत्ल करने पे तुल जाता है। लेकिन जब भेड़ियों की हुकूमत हो तो जंग के फनून सीख लो ताकि 2 दिन और जिंदा रह सको। ये क्या कर रहे हो? हम अपने आप को शहंशाह के सामने मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दूसरे को जख्मी ना करना, आहिस्ता मुकाबला करो।
پیچھے آؤ. چلو جلدی جلدی چلو. چلو چلو جلدی جلدی چلو جلدی جلدی چلو. تو آگے بھاگ. جلدی چلو جلدی. انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ ہٹے کٹوں کو لڑنے کے لیے، باقی کو شیروں کے پجروں کے لیے. بہت خوبصورت تماشا ہوگا. البتہ آپ تو جانتی ہیں کہ شہنشاہ کو تفریح چاہیے بانو. لعنت ہو ظالم شہنشاہ پر. یعنی ہم بیٹھ کر اپنے ہم کیشوں کے اجتماعی قتل عام کا تماشا دیکھیں، اور وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پر. ہم اسی لیے آج دقیانوس کے یہاں گئے ہوئے تھے. آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ عیسائی جو معبد اور شہر کی مرمت میں مشغول ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے. بس پھر باقی مسیحیوں کا کیا ہوگا؟ تو کیا ان کی کوئی گنتی نہیں؟ ہم آج دقیانوس کی خدمت میں تھے اور جولیس سے بھی اس معاملے پر بحث ہوئی، مگر آپ کے والد ہم پر شک کر گئے. ہاں، ایسی ہی بحث اگر دوبارہ ہوئی تو ہمارے مسیحی اور موحد ہونے کا شک یقین میں بدل جائے گا اور ہماری ساری کوششیں ضائع ہو جائیں گی. اور یہ وہی چیز ہے جو جولیس چاہتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں دقیانوس کے پاس جاؤں. زیادہ سے زیادہ اگر ماری بھی جاؤں تو اس حالت سے بہتر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ موت سے مسئلہ حل ہوگا یا نہیں. یہ ہمارا آخری تیر نشانے پر لگنا چاہیے، ورنہ مشکل ہو جائے گی. معذرت چاہتا ہوں عالی جناب، کیا عیسائیوں کی اتنی بھاری تعداد ہونے کے باوجود دقیانوس کی حکومت کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا؟ اس پر بھی غور کریں. ہماری مشکل دقیانوس نہیں، شہنشاہ ہے. خوب، شہنشاہ یہ تو کر سکتے ہو. شہنشاہ کو کیوں نہیں؟ شہنشاہ کو کیوں نہیں مار دیتے؟ فرض کرو کہ اسے قتل کر دیا، روم تو اپنی جگہ باقی ہے. حتیٰ اگر روم کی حکومت بھی گر جائے تب بھی کوئی فائدہ نہیں، جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں میں شہنشاہ خدا ہے اور خداؤں کی طاقت شہنشاہ کی محافظ ہے. ہزاروں شہنشاہ ختم ہو جائیں، یہ عوام ایک شہنشاہ اور تراش لیں گے. اور دوسری بات، کیا پتہ شہنشاہ کی موت ہمارے بہت سے مسیحیوں کے قتل عام کا سبب نہ بن جائے. نہیں نہیں، شہنشاہیت سے ٹکر لینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ کیا چارہ کار خاموشی اور سکوت ہے؟ نہیں، خاموشی اور سکوت چارہ کار نہیں ہے. میں ایسے حکمت عملی کی تلاش میں ہوں جو عوام کے شعور کو جھنجھوڑ دے، ان کی ذہنی اصلاح ہو جائے. اس صورت میں شہنشاہ کیا شہنشاہیت ختم ہو جائے گی. یہ بات تو محال ہے. نہیں، ضرور کوئی راستہ ہے، لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ خدا سے مدد مانگنی چاہیے. مناسب راہ حل سامنے آنے تک ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا چاہیے. شب بخیر. شب بخیر بولنا. شب بخیر. آپ لوگوں سے بھی خواہش ہے کہ اس مدت میں خوب سوچیں، شاید کوئی راہ حل نکل آئے. مسیحیوں کے اوپر بہت برا وقت آیا ہوا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی. شب بخیر.
عوام کی یہ سوئی ہوئی ضمیروں کو جھنجھوڑ کے بیدار کرنا ہوگا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پتھر کے بنائے ہوئے صنم جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جو اپنے وجود میں ہمارے محتاج ہیں، پرستش کے لائق نہیں۔ ان کا حقیقی خدا زندہ اور توانا ہے، زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں آ سکتی۔ شہنشاہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی لوگوں کی طرح ایک انسان ہے۔ یہ عوام کی لا علمی ہے جو اپنے شہنشاہ کو زمین پر خدا سمجھتے ہیں۔ اگر لوگ شہنشاہ کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جائیں تو بے شک حقیقی خدا کی تلاش میں اسے پہچان لیں گے۔ خدا بندہ، ان عوام کو کس طرح آگاہ کروں؟ کب جہالتوں کا یہ اندھیرا چھٹے گا؟ کب علم و ایمان کا یہ اجالا ہوگا؟ خدایا کب؟ رات علی جناب نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی۔ کیسے نیند آئے؟ میرے بھائی زندانوں میں جو ہیں۔ گیلس، میرا گھوڑا تیار کرو، غار جانا چاہتا ہوں۔ لباس اور تلوار بھی؟ ہاں، اطاعت علی جناب۔ تھوڑا سا آزاد سفر بھی۔ پھر عبادت کے لیے وہی ویرانی جگہ، کیا ہمیں اپنی عبادت گاہ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے، یہی نزدیک میں ہے۔ شہنشاہ کی آمد سے پہلے خدا کی بارگاہ سے کوئی راہ حل تلاش کرنی ہوگی۔ اگر دقیانوس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں؟ کہہ دینا کہ رعیت کی دیکھ بھال کے لیے شہر سے باہر دورے پہ گئے ہوئے ہیں۔ علی جناب، یہ لیجیے۔ شکریہ گیلس۔ بیٹا، میری غیر حاضری میں اپنی ماں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ خدا خدا حافظ گالس۔ خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا علی جناب۔ اس خطرناک صورت میں کیا ان کا جانا ضروری تھا؟ نہیں معلوم۔ آؤ جی آؤ، سستے داموں میں لے جاؤ۔ بھائی کتنے دام میں دے رہے ہیں؟ بھائی پہلے پسند تو کر لو۔ لے لو بھائی لے لو، سستے داموں میں اچھی چیز۔ بھائی کتنے دام میں بیچ رہے ہیں؟ پہلے پسند۔ لے لو بھائی لے لو۔ بھائی کتنے دام میں بیچ رہے ہیں؟ یہ کتنے کا ہے؟ وہ کتنے کا ہے؟ یہ سب پسند بھی لینا۔ میں یہ لے رہا ہوں۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ دیکھو دیکھو، بندر لے جا رہا ہے۔ ہاں وہ تماشا لگا ہے، کتنے اچھے ہیں؟ ایسے اور بھی ہے تیرے پاس؟ ہاں دیکھو تو صحیح، پسند تو کرو۔
नहीं है। अच्छा माल है। हाँ मैं ये बर्तन कितने का है यार बताओ तो सही यार। आप पहले पसंद कर लीजिए, दाम बता दीजिए, मुनासिब बताओ भी आपसे पसंद करें आप। ये कितने का है नजर आ रहा है? मुझे यकीन है कि ये यहूदी जूलियस के लिए जासूसी करता है। मैक्सिमिलियन का पीछा कर रहा है। खुदाया हर मोड़ पर तूने हमारी मदद की है। दुनिया के हर फराज व नशेब में तेरे इनायात ने हमें सहारा दिया है। मज़ाहिब के हुजूम में, राहों की भीड़ में तूने अपना रास्ता दिखाया है। आज भी हम तेरे सहारे के, तेरी हिदायत के मोहताज हैं। खुदाया जुल्म व सितम के इस दौर में हम क्या करें? हमारा फरीज़ा क्या है? क्या खामोश रहें?
یا کچھ کریں تو کیا کریں؟ اے ظلمتوں میں شمع ہدایت جلانے والے عیسی ابن مریم کا واسطہ، جس راہ میں تیری مرضی ہو اپنے الطاف سے ہمیں الہام فرما دے۔ اے وہ جس کے الطاف و عنایات موز اور آندھیوں میں بھی شمع امید کو حوصلہ دیتے ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ ایک دن تیرا دین عام ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و داد کا بول بالا ہوگا، نئے صبح و شام ہوں گے، نیا اہتمام ہوگا، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، زمین اپنے خزانے ابل دے گی۔ خدایا وہ سہانے دن ہمیں بھی دکھا، کیسے ظالم حکومت کے جاؤ حشم کا غرور خاک میں ملے گا، کیسے ان کی طاقت کا شوکت کا دم ٹوٹے گا۔ خدایا کیسے، کب شرک و الحاد کی ظلمتیں چھٹیں گی، کب توحید کا اجالا ہوگا۔ عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں بھی دکھا۔ آہستہ آہستہ، سنبھال کے اتارو، سنبھال کے۔ اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ فی الحال صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس پہاڑ کو وہاں رکھ دو۔ جی حضور۔ ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے عظیم فکر و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو جولیس کا جاسوس آ گیا۔ دیناسس، اس کی خبر تو لو کہاں سے آیا؟ تم سے کہہ رہا ہوں، رک جاؤ رک جاؤ۔ حضور مجھے آواز دے رہے ہیں۔ ہاں تمہیں۔ حضور میں کام سے جا رہا ہوں۔ تو تم چاہتے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی کرو؟ کیوں؟ میں نے آپ کی آواز نہیں سنی۔ میں نے دیکھا کہ تم میکسیملین کا پیچھا کر رہے تھے۔ نہیں جناب، میں ضروری کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم بھی میکسیملین کی غداری ثابت کرنے کی فکر میں۔ یقیناً تم بھی اسی کام کے لیے باہر گئے تھے۔ ارے حضور، میں تو جناب جولیس کی طرف سے مامور ہوں کہ اس کا پیچھا کروں۔ تم ایک جگہ سے انعام لینے کے بجائے 2 جگہ سے انعام لے سکتے ہو۔ کیا حرج؟ حرج تو کوئی نہیں حضور، بتاتا ہوں حضور، ضرور بتاؤں گا حضور۔ اس کا پیچھا انجلس کے پہاڑ تک کیا۔ انجلس؟ جی حضور، فلاڈلفیا کے نزدیک ایک پہاڑ ہے، وہ ایک غار کے اندر گیا۔ حضور میں نے ان کانوں سے سنا وہ عیسی مسیح کی بات کر رہا تھا، دعا پڑھ رہا تھا۔ اور کیا بتا سکتا ہوں حضور؟ آہستہ بولو، کیا کہہ رہا تھا؟ خدا بند یکتا کے بارے میں۔ آہستہ بولو۔ مسیحی ہر جگہ ہے، اگر اسے خبر مل جائے تو تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پرندہ بھی پنجرے سے اڑ جائے گا۔ اچھا حضور، اب بتائیں آپ کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ بولو تم۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس بہت ساری خبریں ہیں۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ یعنی جناب میکسیملین بھاگ جائیں گے؟ وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں، معلوم ہے کہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو کیا آپ کے پاس بھی خبریں ہیں؟ وہ جو میں جانتا ہوں اس کا ایک حصہ بھی تم کو اور تمہارے مالک جولیس کو معلوم نہیں۔
البتہ میں میکسی ملین سے جھگڑنے کی ہمت نہیں رکھتا. تم جانتے ہو کہ وہ دقیانوس کا داماد اور اس کا خصوصی مشیر ہے اور روم میں اس کا مضبوط مقام ہے. وہ شخص جو اس سے ٹکرا سکتا ہے وہ جناب جولیس ہے جو اس کے برابر ہے. تو حضور آپ یہ ساری خبریں جولیس کو کیوں نہیں دیتے؟ اس پر آپ کو رحم نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کل مجھ سے نہیں کہو گے کہ آئیے اور گواہی دیجیے؟ نہیں، عاقل انسان اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کرتا. اچھا تو آپ مجھے بتا دیجیے، میں تمام خبریں جناب جولیس تک پہنچا دوں گا. ہاں، مگر ایک شرط پر. نہیں بتاؤ گی کہ کس سے سنا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں عالی جناب، وعدہ. بہت خوب. یہاں بات نہیں ہو سکتی. اپنے گھوڑے پر بیٹھو اور میرے پیچھے آؤ. سپاہی گھوڑا لاؤ. سوچتے کیا ہو؟ گھوڑے پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اتر جاؤ. تھوڑی دیر میرا انتظار کرو. کس لیے ہے عالی جناب؟ شمشیر ذریعہ ہے خبر رسانوں اور جاسوسوں کی گردن اڑانے کا. آپ کا مطلب میں تو نہیں ہوں؟ کیا یہاں میرے اور تمہارے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ عالی جناب، میں تو رومیوں اور حکومت دقیانوس کا خادم ہوں. تم مسیحی خدا پرستوں کے دشمن اور اپنے مفادات کے خادم. میں نے دیکھا ہے کہ تم نے جولیس سے کس طرح اشرفیوں کی تھیلی لی. تلوار اٹھاؤ اور اپنا دفاع کرو. لیکن میں نے اب تک جناب جولیس کے احکام پر عمل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جناب جولیس سے کہو کہ آ کر تمہیں بچائیں. نہیں جناب، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے. میں بھی آپ کی طرح خدا پرست ہوں، مجھ پر رحم کیجیے میرے بزرگ. عجب تو یہی ہے، ایک یہودی خدا پرست مسیحی خدا پرست کی مدد کرنے کے بجائے رومی بت پرستوں کی خوشامد میں کام کرتا ہے. اٹھ اور اپنا دفاع کر. اٹھ جا. حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں نے ساری عمر رومیوں کی خدمت کی ہے، مجھے بخش دیجیے حضور. آپ اپنے خادموں کو اس طریقے سے نہ مارے حضور، مجھے بخش دیجیے. اٹھ ورنہ مجبور ہو جاؤں گا کہ بغیر ہتھیار کے تجھے جہنم رسید کر دوں. نہیں 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 نہیں، آپ میرے اوپر رحم کریں. نہیں نہیں نہیں، میں اپنے محسن پر تلوار نہیں اٹھا سکتا.
مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی. میں مجبور آدمی ہوں، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے جانے دیجیے. خدا جانے اب تک کتنے خدا پرست تیرے ہاتھوں رومی بت پرستوں کے قبضے میں گئے. چلو چلو آؤ، کدھر جا رہا ہو؟ آؤ 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 آؤ. چلو بھیڑو، چلو 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 چلو. کدھر گیا یہ؟ ہاں، ارے کدھر جا رہا ہے؟ رک جا، رک جا بھائی. کدھر جا رہا ہے؟ ارے ہم کو کہاں تک لے جائے گا اپنے پیچھے پیچھے؟ رک جا. رک جا، رک جا، ارے رک جا. پکڑ لیا. ارے پھر سے نکل گیا. تھکا دیا. بھاگ بھاگ، دیکھتا ہوں کتنا بھاگے گا. بہت تھکا دیا، تھکا. ابے رک جا. یہ تو اسی کا گھوڑا ہے، لگتا ہے وہ پھر سے آیا ہے. اس کی باتیں تو سننے لائق ہے. دیکھوں خدا سے کیا کہہ رہا ہے. ساری زندگی تجھے بھلا کے بسر کیا ہم نے، پھر بھی تیری رحمت کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہا. ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا، ایسی نعمتیں جنہیں ہم جانتے بھی نہ تھے، پہچانتے بھی نہ تھے. تو خواہش کیا کرتے، تمنا کیا کرتے. خدایا تو نے ہر خواہش سے پہلے ہر تمنا سے فزوں تر نوازا ہے. پالنے والے، یہ دنیا کی تمام نعمتیں، یہ زمین و آسماں، یہ پہاڑ، یہ دریائے بے کراں، یہ شمس و قمر، شام و سحر، شاخ و شجر، برق و ثمر، یہ آب و ہوا، ابر، گھٹا، فضا، موج صبا. خدایا یہ تمام نعمتیں ایک طرف اور نعمت ہدایت ایک طرف. اے ظلمتوں کے گھنگور اندھیروں میں شمع ہدایت جلانے والے، ہم تیرا شکر ادا کریں تو کیسے. اے جانوروں کو بھی رزق مدام عطا کرنے والے، تیری انگنت نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں. نکلو ادھر سے، چل بھاگ، جلدی بھاگ، چل. رک، میرے ساتھ چل.
پھر وہی چرواہا ابھی بھی مجھ سے ڈرتا ہے. چل میرے ساتھ آ جا. ہاں چل. جلدی سے اسے ختم کرو. تم آ گئے؟ کیا ہوا اس کا؟ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہت کچھ جانتا تھا جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا. کے دو جہاں خالق زمین و آسمان، ہم تیرے بندے عاجز و ناتواں کاروبار دنیا سے حیران و پریشان تیری بارگاہ میں فریاد لے کے آئے ہیں. اے وہ جو ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، ہر چیز تیرے لیے واضح و عیاں. یہ مظلوموں کے بدن پر ظلم و ستم کے تازیانے، یہ صلیب پہ چڑھتے ہوئے آگ میں جلتے ہوئے پروانے، تیرے وجود کے پروانے. یہ جبر و تشدد کے زندانوں میں بے گناہوں کی گھٹتی ہوئی فریادیں، خدایا تو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی گود ویران ہو گئیں، خدایا تو آگاہ ہے. الہی یہ یتیم بچوں کی معصوم آنکھوں میں ڈبڈباتے ہوئے آنسو تجھے پکار رہے ہیں. میرے بھائی، تم کون ہو؟ آپ کا برادر ایمانی، آپ کا ہم مذہب. میرے مذہب کا علم تمہیں کیسے ہوا؟ آپ کی مناجات سے. کتنی اچھی مناجات کرتے ہیں آپ، میں نے کئی بار سنا ہے. ولیوں کی طرح. یہ دودھ آپ کے لیے لایا ہوں، لے لیجئے، بھیڑ کا ہے. شکریہ آپ کا. کیا آپ ایک مبلغ ہیں؟ لیکن نہیں، آپ کا لباس تو شریفوں اور درباریوں کی طرح ہے. آپ تو شہری معلوم ہوتے ہیں، نہیں معلوم کس شہر کے. اس جگہ کو کیسے پایا رہی جناب؟ کیا فرق پڑتا ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں. تمہارا نام کیا ہے؟ اینتھونی، چرواہا اینتھونی. عجیب بات ہے، ایک رومی اور چرواہا. میرے باپ دادا کسان تھے. اڈلی کے کھیتوں میں بھیڑ کے بچوں کی بھاری تعداد کی وجہ سے کسانوں کی حالت خراب ہو گئی تھی.
میرے باپ دادا بھی مجبور ہوئے کہ یہاں ہجرت کر جائیں. یہاں بھی بھاری مالیات نے پیچھا نہیں چھوڑا. ایک بیگھے زمین جو ہمارے پاس ہے مشکل سے ہماری سالانہ غذا حاصل ہوتی ہے. پھر بھی خدا کا شکر ہے کہ میں لوگوں کی بھیڑیں چرا کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں. ارے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں. میکسیمیلین. 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 ایسا لگتا ہے یہ نام میں نے کہیں سنا ہے. ہاں شہر میں. تم اکثر شہر جاتے ہو؟ نہیں، کبھی کبھار. تم مسیحی کیسے بنے؟ پہلے سے تھا. میرے ماں باپ بھی مسیحی تھے. ٹراجن کے زمانے سے. البتہ مسیحیوں کو سزائیں دینے کے سلسلے میں ٹراجن کے مشہور فرمان سے پہلے ہی وہ لوگ مسیحی ہو چکے تھے. میکسیمیلین. میکسیمیلین. میں نے کہا نہیں تھا میں نے یہ نام پہلے کہیں سنا ہے. میرے خیال میں یہ دقیانوس کے ایک مشیر کا نام ہے. وہ بھی ایک اہم مشیر. ہاں، لیکن اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ نہیں 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 یار، نہیں نہیں نہیں، آپ نہیں. دقیانوس کا مشیر ایک درباری شریف زادہ، عیسائیوں کا دشمن. وہ بھی ہاں. ایک لمحے کے لیے تو میں بھی خوش ہو گیا تھا کہ مسیحیت دقیانوس کے دربار میں اور شہر کے شرفاء تک پہنچ گئی ہے. کیا یہ خبر لوگوں کی خوشی کا باعث بنے گی؟ خوشی سے بھی بڑھ کر لوگوں کی قوت قلب اور عیسائی مذہب کی رونق کا باعث بنتی ہے. نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں کہ آپ وہ میکسیمیلین ہو. لیکن خیر، آپ کا لباس تو شرفاء کی طرح ہے. بہرحال آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. ٹھہر جاؤ. ارے یہ تو عزرائیل یہودی ہے. کیسے پتا چلا کہ عزرائیل کو قتل کیا ہے؟ اس کی لاش شہر کے قریب ہی جنگل میں ملی ہے. اس کی آخری ماموریت میکسیمیلین کا تعاقب تھا. پھر اس دن کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی. یقیناً یہ میکسیمیلین کا کام ہو سکتا ہے. نہیں میتھیوز، نہیں، مجھے شک ہے. اگر یہ اس کا کام ہوتا تو 4 دن شہر نہیں چھوڑتا. اس کو معلوم تھا کہ اس پر زیادہ شک کریں گے. اب کسی اور کو بھی تلاش کرنا چاہیے. عزرائیل کر سکتا تھا کہ میکسیمیلین کے چہرے کو بے نقاب کرتا. یقیناً اس کو ثبوت ملے تھے. اب اس کے بعد تم میکسیمیلین کا پیچھا کرو. حتماً پیچھا کروں گا. میرا خیال ہے کہ بانو ہیلن بھی ان سے ملی ہوئی ہے. نہیں، میں نہیں چاہتا بانو ہیلن کا کوئی ذکر آئے. سمجھے؟ میں شرکت ہمارے دین کی تقویت کا سبب ہوگی. میں کوشش کروں گی جلسوں میں شریک رہوں، لیکن توفیق کم حاصل ہوتی ہے.
हाँ गैलिस, बहुत होशियार बनते हो, बच गए गिरफ्तार होते होते। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं पहुंच गया। मेहरबानी का शुक्रिया नहीं जनाब। अगर आप गैलिस की मदद को नहीं पहुंचते तो उसका क्या हश्र होता? बात वाज़ेह है, जिंदान और शिकंजा। बहरहाल इस वक्त वो यहाँ ना होता, शायद सूली पे चढ़ चुका होता। कोई राह हल सोचिए। मसीहियों के गुरोहों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ। ऐसे हालात में जनाब मैक्सिमिलियन को शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे मालिक कब वापस आएंगे गैलिस? हुजूर जब वो गार जाते हैं उनकी वापसी का वक्त मालूम नहीं। गार? जी हाँ। वो खुद कहते हैं कि गार में जाता हूँ। कैसा गार और कहाँ ये कोई नहीं जानता। जाहिरन उन्हें पसंद भी नहीं है कि किसी को उस जगह का पता चले। अदनिया शहर के बाहर कब्रिस्तान के तहखानों में एक इज्तिमा से खिताब करने वाले हैं। क्या जनाब मैक्सिमिलियन की अदम मौजूदगी में आप शिरकत करेंगी? मैं कोशिश करूंगी। आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि महल में एक आदमी का रहना जरूरी है। जब तक कि जनाब मैक्सिमिलियन ना आ जाएं, कुछ तो करना चाहिए। मैं कल अदनिया के पास जाऊंगा और उनसे मशवरा करूंगा। शायद हम मिलकर किसी नतीजे तक पहुंच सकें। मैं भी आपके साथ आऊंगी। ठीक नहीं है। खतरे की सूरत में तुम्हारी हमराही हम सबको बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार कर सकती है। तो मैं बानू हेलेन के साथ आऊंगी। मैंने अभी तक जाने का फैसला नहीं किया। मैं देखती हूँ कल क्या होता है। मुझे माफ करना इतने, नहीं मालूम क्यों तुम्हें हेलन से इस कदर गुस्सा है। काफी है कि तुम उस पर थोड़ी मेहरबानी करो और नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। काश तुम ऐसी बातें करने के बजाय हेलन के अमाल पर भी कुछ तवज्जो देते। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलती पर हो और ये नहीं जानती कि मैक्सिमिलियन की फिलाडेल्फिया में मौजूदगी हमारी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है, जबकि खुद तुमको यकीन नहीं है कि वो एक मसीही होगा। सिर्फ तुम्हारे जरिए मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए मसीहियों के कत्लेआम से परहेज करूं। इसकी वजह उसे मुआहिद नहीं कहा जा सकता। मुंह खोल, नहीं बताऊंगा। खोल और बता एडोनिया कहाँ है? बता उसे कहाँ देखा था? बताऊंगा। बता, मुझे मत जलाओ। बता उसे एडोनिया कहाँ है? बता, मेरी मदद करो। वरना तुझे जिंदा जला दूंगा। बता, मुझे मत जलाओ। वरना यहीं लटका रहेगा। बता एडोनिया कहाँ है? मुंह खोल, नहीं बताऊंगा। बता एडोनिया कहाँ है? बोल जल्दी, बोल। नहीं बोला और बेहोश हो गया। मरियम मुक़द्दस, बताकर अपने आप को छुटकारा पा लेता। कुछ बोला? वो बेहोश हो गया। खोल दो इसे। दूसरा लाओ। हाथ चल तू, चल तू, चलो चल चल। तुम इन्हें कुछ नहीं बताना, डरना नहीं, हिम्मत से काम लो। चल हैवान चल, तो अच्छा भुनेगा। मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आग को तेज कर दो। तुम इन्हें कुछ मत बताना। ईसा मसीह हम सबके मददगार हैं। बोल, बताता क्यों नहीं? एडोनिया कहाँ है? मैं अभी बताता हूँ, बताता हूँ। ये वो जमाना था जब खुदा के मानने वाले
جو حکومت روم کی جانب سے سخت دباؤ میں تھے، اپنے دین کی تبلیغ اور مذہبی نشستوں کو برپا کرنے کے لیے مجبور تھے کہ یا تو ویران مکانوں میں جمع ہوں یا پوشیدہ طور پر اپنی جان پر کھیلتے ہوئے شہر کے باہر پرانے قبرستانوں میں اپنے مبلغین سے الہی پیغام سن سکیں۔ حضرت مسیح آپ کو اپنی پناہ میں، کوئی آئے تو نہیں؟ مسیح نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے، ایک دن سرے عام ندا دی جائے گی۔ معلم، کیا سچ مچ ایسا ہوگا؟ وعدہ خدا حق ہے، بے شک ہمیشہ جیت سچ ہی کی ہوتی ہے۔ آج آپ لوگ کم ہیں، ایک قلیل سی تعداد جو مجبوری کی بنا پر اس تاریک قبرستان میں جمع ہوئے ہیں، لیکن مایوس نہ ہو، ایک دن ساری زمین پر پھیل جاؤ گے۔ آج تمہیں گرفتار کر کے درندے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ستمگر بادشاہ اور دقیانوس خونخوار تمہیں تڑپتا بلکتا دیکھ کر مستی سے قہقہے لگائیں اور تمہاری تکلیف پر خوشی منائیں اور تمہارے آنسوؤں سے اپنے جام چھلکائیں، اس بات سے غافل کہ خدا تمہارا محافظ ہے، اور خدا کی نصرت پہنچنے پر تم بادشاہوں پر حکومت کرو گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ غلبہ تم محروموں کا ہوگا۔ تم خدا کی مدد سے شہنشاہوں کو ان کے تخت و تاج سے اتار دو گے۔ آمین۔ خدا کی مدد کو کس نے دیکھا؟ کب پہنچے گی؟ اور کب تک مزاحمت کی جا سکتی ہے؟ جب سب کو ہلاک کر دیں، جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور سولی پر چڑھا دیں۔ یہ بندوں کا کام ہے کہ دل میں شمع ایمان جلائے رکھیں، اور یہ خدا کا کام ہے کہ اگر مصلحت جانے تو اپنے وعدے پر عمل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ الہی ہماری زندگی میں پورا نہ ہو۔ جی مالکن، آپ نے کچھ کہا؟ گیلس، دھیان رکھو کہ کوئی ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ اے معلم، کیا ہم سب کے سب بحث میں یکساں ہوں گے؟ اگر یکساں ہیں تو یہ عدالت سے خارج ہے، ورنہ جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے پر رشک کرے گا۔ یہی سوال حضرت عیسیٰ سے ہوا تو انہوں نے فرمایا، کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں کہ جس کے چھوٹے اور بڑے بچے ہوں اور ہر ایک کو اس کا مناسب لباس پہنائے؟ تو کیا کوئی چھوٹا
اپنے بڑے بھائی سے بڑے لباس کے لیے حسادت کرتا ہے، اور اگر بچوں کو بڑوں کا لباس پہنا بھی دیں تو ناراض ہو کے کہے گا مجھے اپنا لباس چاہیے۔ تو دوستو، اسی طرح سے جنت میں بھی ہر ایک کو حسب مراتب مقام ملے گا اور ہر کوئی راضی ہوگا۔ اے معلم، خدا کو کیسے پکاریں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ خداوند عالم ہمارے آقا مسیح سے کہتا ہے، اے عیسیٰ، ستمگروں سے کہہ دو کہ مجھے نہ پکاریں، ایسی حالت میں کہ مال حرام اپنی پگلوں میں دبائے ہوئے ہوں اور گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوں۔